بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں نہ حماس نہ فلسطینی اتھارٹی، اسرائیل اور امریکہ میں اختلاف۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ پر نہ حماس حکمرانی کرے گا اور نہ الفتح۔ واضح ہے کہ فلسطین کے صدر محمود عباس الفتح کے چیئرمین ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کا ملک حماس کو تباہ کرنے اور غزہ میں قید یرغمالی کی بازیابی کے اپنے ہدف کے لیے امریکہ کی حمایت کو سراہتا ہے، لیکن ان کا اس بات پر اختلاف ہے کہ محصور علاقے میں جنگ کے بعد کی طرز حکمرانی کیسی ہوگی۔ حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کے تبادلے کے لیے خفیہ مذاکرات۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان فلسطین اور اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کے ایک اور معاہدے کے لیے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سعودی ذرائع کے مطابق فریقین جن شرائط پر بات چیت کر رہے ہیں ان میں تقریباً 300 فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ ان میں طویل قید کی سزا پانے والے اور طویل عرصے سے قید 10 فلسطینی قیدی بھی شامل ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں حماس 10 سابق اسرائیلی فوجی رہا کرے گا۔ دیگر قیدیوں میں اسرائیلی خواتین، بچے اور مرد بھی شامل ہوں گے۔ غزہ میں جنگ کا مقصد حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اسرائیل نے بڑی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کا مقصد حماس کا خاتمہ ہے، جس کے لیے لڑائی کئی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اے پی کو انٹرویو میں اسرائیل کے وزیر دفاع نے، جو اسرائیل کی 3 رکنی جنگی کابینہ کے رکن بھی ہیں، نے غزہ میں معصوم شہریوں کی ہلاکت اور بین الاقوامی برادری کی جنگ بندی کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے عزائم کھل کر بیان کیے ہیں۔ یوکرین کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال سے باز رہے، یوکرین کو روس کا انتباہ۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین نے روس کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات انجام دیتے ہوئے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جرمنی سے کیمیاوی مواد خریدے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج روس کے خلاف اپنے جوابی حملوں کی ناکامی کی بنا پر روس کے خلاف کیمیاوی اور بایولوجیکل ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش، ایف بی آئی ڈائریکٹر بھارت پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی شہری اور سکھ رہنما کے قتل کی سازش بھانڈا پھوٹا تھا، جس میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے تھے۔ اب معاملے کی پوچھ گچھ کرنے ایف بی آئی ڈائریکٹر بھارت پہنچ چکے ہیں۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر نے نئی دہلی میں سی بی آئی ڈائریکٹر کے ساتھ قتل کی سازش کا معاملہ اٹھایا ہے۔ غزہ اسرائیلی فوج کی بمباری، مزید 200 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری سے مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شہداء کی مجموعی تعداد 18,200 ہو گئی، جبکہ 50,000 افراد زخمی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ سے درجنوں افراد کو اغوا بھی کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی اہم ملاقات، پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر گفتگو۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین گوہر علی خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فرائض اور زمینی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پی ٹی آئی کے بیان کے مطابق ملک میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی جاری لہر، خصوصاً خواتین سیاسی کارکنان کے خلاف ماورائے آئین و قانونی اقدامات کے قابل مذمت سلسلے پر بھی گفتگو کی گئی۔ غزہ میں 20 فوجی اپنے ہی ساتھی اہلکاروں کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے، اسرائیل نے رپورٹ جاری کر دی۔ غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران اسرائیلی فوج اتنی خوفزدہ ہے کہ اپنے ہی ساتھی اہلکاروں پر
غلطی سے گولیاں چلا رہی ہے۔ ایسے واقعات میں اب تک 20 کے قریب اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران ہمارے 20 کے قریب فوجی حماس نہیں بلکہ اپنے ہی ساتھی اہلکاروں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ خانہ کعبہ کے اطراف چاردیواری کھڑی کر دی گئی۔ کعبہ کی معمول کی دیکھ بھال، اصلاح و مرمت کا آغاز کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت کے منتخب کردہ اداروں کی سربراہی میں مقررہ پروگرام کے تحت دیکھ بھال اور اصلاح و مرمت کے لیے خانہ کعبہ کے اطراف چاردیواری کھڑی کر دی گئی۔ سعودی وزارت خزانہ کے ماتحت منصوبہ جات کے ادارے نے متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے اپنی نگرانی میں خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور اصلاح و مرمت کا کام شروع کیا۔ مغربی ممالک نے کوپ 28 معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور جاپان سمیت کئی ممالک نے فوسل ایندھن اور آب و ہوا کے بحران سے نمٹنے کے لیے کوپ 28 سربراہی اجلاس میں ایک مضبوط معاہدے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا کے وزیر موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب متحدہ عرب امارات میں سربراہ اجلاس کی صدارت کی جانب سے تجویز کردہ معاہدے کے مسودے کے متن پر کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ باب المندب کے قریب حوثیوں کا ایک بحری جہاز پر کروز میزائل کا حملہ۔ امریکی دفاعی اہلکاروں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حوثیوں کے زیر کنٹرول یمنی علاقے سے زمین پر مار کرنے والا کروز میزائل داغ آ گیا ہے جس نے ایک موٹر بوٹ کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ امریکی بحریہ کا جہاز میسن امداد فراہم کرنے کے لیے جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ میزائل حملے میں کچھ نقصان ہوا اور آگ لگ گئی، تاہم اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ پاکستانی لیڈروں کے انتخاب میں امریکہ کا کردار نہیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستانی لیڈروں کے انتخاب میں امریکہ کا کردار نہیں۔ پریس بریفنگ میں میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کی منتخب قیادت سے بات چیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام معاملات پر حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پھر دوسرے نمبر پر۔ لاہور میں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 194 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور میں سب سے زیادہ 325 AQI DHA فیز 6 میں ریکارڈ ہوا۔ لاہور کی شاہراہ قائد اعظم شملہ پہاڑی چوک بھی آلودہ ترین علاقوں میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہماری نظر میں درست نہیں، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہماری نظر میں درست نہیں، اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ڈالنا کسی صورت درست نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے اس کے باوجود پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا موقع دیا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اور درخواست گزار اکبر ایس بابر بھی پیش ہوئے۔ پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ حکومت مہینے کے ہر 15 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کرتی ہے۔ 16 دسمبر کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق میڈیا پر زیر گردش خبروں کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 13 روپے کمی کا امکان ہے، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 15 روپے کمی کی جا سکتی ہے۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو بری کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کیا۔
تاہم بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر سا فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس میں بری کر دیا۔ میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بوگس ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ تفصیلات کے مطابق خط کے متن میں لکھا گیا ہے کہ میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بوگس ہے، میرا معاملہ ذاتی نہیں، اب یہ معاملہ ادارے کا ہے۔ کیا سپریم کورٹ اس معاملے پر میرے ساتھ کھڑی ہوگی؟ میں سیاسی ایلیٹ کے ہاتھوں نہیں کھیلا، اس لیے یہ سب بھگت رہا ہوں۔ خط میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین نے میرے خلاف حد تک امیز رویہ رکھا ہوا ہے۔ سعودی کمپنی ارامکو کی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری معاہدہ طے پا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی کمپنی ارامکو نے گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ میں 40% حصص حاصل کرنے کے لیے حتمی معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔